اللہ 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 اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان طریقے سے قرآن کریم سیکھنے کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال. آج سے ایک چیز نہیں ہوگی، ہم ہر سبق کو دو حصوں میں بانٹیں گے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ. تو آئیے سبق نمبر دوسرے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، لے کر اللہ کا نام. آپ کو یاد دہانی کرا دوں، میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف 20 ککشاؤں کا، یہ 20 چیپٹرز کا، 20 ککشاؤں کا چھوٹا تھا، بہت لگھو مطلب اسمال پاٹھیہ کرم، بہت چھوٹا سا پاٹھیہ کرم ہے. یہ کیوں ہے، کس کام کے لیے ہے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن کی کلاسز ہیں، کس چیز کی کلاسز ہیں؟ قرآن کی. کلیئر ہونا چاہیے، یہ عربی بھاشا سکھانے کی، عربی بولنے کی کلاسز نہیں ہیں، یہ قرآن کی کلاسز ہیں. قرآن کی ان ککشاؤں کا، ان کا ادیشیہ کیا ہے، ان کا گول اور پرپس کیا ہے کہ ہم ہندی بھاشا میں، ہندی لینگویج جن کو بھی آتی ہے، جنہیں ہندی لینگویج آتی ہے اور قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، وہ قرآن کے شبدوں کو سمجھ بھی پائیں. دیکھیے، قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. تو ہماری ان کلاسز کا پرپس یہ ہے، مقصد یہ ہے، جو لوگ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں اور ہندی بھی جانتے ہیں پڑھنا، تو وہ لوگ قرآن کریم کو سمجھ بھی لیں. چلتے ہیں پھر. دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے کی کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں، واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے قرآن، کیسے؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں نا، امام صاحب نے کیا پڑھا، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جو میں خطبہ سننے جاتے ہیں، امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں، امام صاحب نے پڑھ دیا، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مغرب کی نماز پڑھنے گئے، امام صاحب 2 رکعت میں پڑھتے ہیں نا نماز، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عشاء کے اندر بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. عید کے اندر نماز ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم صرف ایک عربی بھاشا کو سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں. ایسا ظلم ہم نے اس دھرتی کے اوپر کسی اور بک کے ساتھ نہیں کیا ہے جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا. 5 روپے کا اخبار آتا ہے، وہ اخبار بھی ہم دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں. ایک اخبار کو جب تک پورا نہیں پڑھ لیں اور اس کی خبر کو اپنے دماغ میں نہ بٹھا لیں، پتہ ہوتا ہے کسی نے اخبار پڑھا. مگر کوئی قرآن پڑھنے والا جب کہتا ہے کہ آج میں نے 1 پارہ پڑھا ہے، میں اس سے پوچھوں بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو آم کا پارہ پڑھا ہے. ارے اس کے اندر بہت کچھ کہا تھا، تجھے سمجھا نہیں. تو ان کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھے بھی. جو ہندی کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی کہانی ہمیں پتہ ہوتی ہے، جو انگلش کی کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کی سٹوری ہمیں پتہ ہوتی ہے، جب میتھس کی بک ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں اس کا سولوشن پتہ ہوتا ہے، سائنس کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن قرآن ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، اس ظلم کو نہ کریں. اس لیے یہ کلاسز ہیں. آپ سے 2 ریکویسٹ ہیں. کیا؟ آپ سب سے پہلے اپنی نوٹ بک، کوئی ایک تو کاپی خریدیے اللہ کی کتاب سیکھنے کے نام پر، اور اپنا ایک پین، کوئی ایک پین تو خریدیے اللہ کی کتاب سیکھنے کے نام پر. کبھی خریدیے کوئی بک، کوئی کاپی؟ کہ آج میں کاپی اس لیے خرید رہا ہوں، پین اس لیے خرید رہا ہوں کہ میری سمجھ میں قرآن آئے گا. تو ایک کام تو یہ کریے، اور میں اس کلاس میں جو بھی بولوں گا وہ آپ سنیں گے، جو سوال پوچھوں گا آپ لکھیں گے. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں گے، ورنہ اپنی کاپیز میں لکھیں گے. اگر ایپ پر دیکھ رہے ہیں، یہ کلاس انٹریکٹیو ہوگی، ایسا نہیں میں نے بولا اور آپ نے سنا گیم اوور، تو گیم اوور ہی ہو جائے گا. شیطان آپ کا گیم اوور کر دے گا یہاں پر بھی اور جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے ڈال نہیں دے گا، ڈلوا دے گا. اور کہے گا اللہ تعالیٰ کیوں؟ یا اللہ تعالیٰ یہ مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھوڑی زبردستی کری تھی نا، میں نے تو صرف انہیں غلط راستہ دکھایا تھا، یہ اپنے آپ ہی چلے تھے. میں نے انہیں تھوڑی روکا تھا قرآن سمجھنے سے، یہ تو اپنے آپ ہی رک گئے تھے. یہ تو سوچ رہے تھے ہم پڑھ تو رہے ہیں روز. چلیے، اور یاد رکھیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، کتنی انرجی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کتنی انرجی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کتنے شوق سے سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، if we fail to plan, we plan to fail. اگر آپ لوگ قرآن کریم کو سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں، میں یاد کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ قرآن کریم کو نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو آئیے آج چیپٹر شروع کرتے ہیں. ادھیائے 2 چیپٹر 2، یعنی کہ جب یہ چیپٹر پورا ہو جائے گا تو ہم پچھلے چیپٹر اور اس چیپٹر کو ملا کے کتنے ورڈ سیکھ چکے ہوں گے بتائیے؟ 27. اور قرآن کے کتنے ورڈ سیکھ چکے ہوں گے ہم؟ 8600. کوئی 2 گھنٹے کی محنت، اور قرآن کریم کے 8600 ورڈز. الحمدللہ. کون کہتا ہے قرآن کریم مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. شروع کرتے ہیں. پہلے
پچھلے سبق کے ریویژن سے. پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا. تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اب آج کے سبق میں, آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی اور آیات پڑھیں گے 1 2 3, اور گرامر پڑھیں گے. گرامر میں کچھ نیا سیکھیں گے, ہوا مسلم, ہم مسلمون, یہ سیکھیں گے, اور اس سے ریلیٹڈ ہم ایکسرسائز بھی کریں گے. تو پہلے پورشن میں تو ہم نا اس ویڈیو کے یہاں تک پڑھیں گے, یعنی کہ لٹریچر پورشن پڑھیں گے. سبق کا پہلا حصہ جس کے اندر ہم قرآن کریم کی کوئی آیت لیتے ہیں, نماز کا کچھ حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو سبق کے پہلے حصے میں ہم سورہ اعوذ ہم نے پڑھ لی. اب کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ہم کو لگ بھگ سب کو پتا ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. کچھ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. سب ٹھیک ہے. آئیے اب اس ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ لکھا ہے بسم, یہ ایکچولی 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. دیکھیے, بی پلس اسم, ان سے مل کے بنا ہے. بی پلس اسم. بی کا مطلب ہو گیا یہاں پر سے, بی کا مطلب ہو گیا سے, اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. آپ کو معلوم ہے اسم خوب بولتے ہیں اس لفظ کو. اسم, آپ کا اسم گرامی کیا ہے بولتے ہیں نا, تو آپ کا نام کیا ہے, تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو بی اور اسم مل کے ہو گیا نام سے, یعنی کہ بسم کا مطلب ہو گیا نام سے. اچھا, اسم کا مطلب ایک نام. بہت سارے ناموں کو بولنا ہوگا تو ہم کہیں گے اسماء. اسماء بہت سارے نام, اسم کی جمع اسماء. اچھا, قرآن کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, بہترین نام اللہ کے لیے ہیں, اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں, اسے چاہے کسی بھی نام سے پکار لو. تو اسماء الحسنی, تو یہ اسماء, اسم کی جمع اسماء. تو بسم کا مطلب نام سے. کلیئر؟ بی کا مطلب, بولیے میرے ساتھ, بولیں گے تو یاد رہے گا. بی کا مطلب سے, اسم کا مطلب نام, نام سے. آگے دیکھیے, آگے لکھا ہے اللہ. اللہ کا مطلب اللہ, اللہ کا مطلب اللہ. تو بسم اللہ, نام سے اللہ کے. اللہ کے بہت سے نام ہیں, ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے اللہ. اب یہ آپ سنتے رہتے ہیں الرحیم, الکریم, الغفور, یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. اسی طریقے سے ایک صفاتی نام اللہ بھی ہے, یہ الالہ سے بنا ہے اللہ. اللہ کا کوئی پرسنل نام نہیں ہوتا ہے, کون رکھے گا اس کا پرسنل نام؟ اللہ کے سارے نام اس کے ایٹریبیوٹیو نام ہیں, سارے نام اس کے گنواچک نام ہیں, سارے اس کے صفاتی نام ہیں. تو بسم اللہ, ان کو جوڑیں گے ہم, نام سے اللہ کے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہاں پر ذرا آپ نے بی کا مطلب تو کچھ اور بتایا تھا, یہ یہاں پر آپ نے بی کا مطلب کی بتایا تھا, اور یہاں پر آپ بی کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ سے بتا رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو ہم بتائیں گے آپ کو, تھوڑا سا صبر کیجئے. ایک ہی لفظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, اس کی کچھ گرامر ہے. ہم پہلے ہی دن اس کی گرامر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, آپ لوگ بھاگ جائیں گے. تو بسم اللہ, نام سے اللہ کے. آگے ہے الرحمن. دیکھیے الرحمن, الرحمن کا مطلب, اس کو سمجھیے ذرا, یہ لفظ کیسا ہے. اس لفظ پہ دھیان دیجئے. اس لفظ کے سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ, اکشر پہ کیا لگ رہا ہے؟ کھڑا زبر, اور آخر میں نون ہے. رحمان, یہاں پہ دیکھیے غضبان, سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ کھچ رہا ہے. رحمان, غضبان. دیکھیے رحم کہتے ہیں رحم کرنے کو, اور رحمان بہت زیادہ رحم کرنا, ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحم کرنا. ایسے ہی غضب, غضب کہتے ہیں غصے کو, تھوڑا بہت. غضبان, بہت زیادہ غصہ. عربی بڑی میتھمیٹیکل بھاشا ہے. قرآن میں جہاں بھی اس طریقے کے شبد آئیں گے جس میں جو رحمان, جوان, غضبان, ان ورڈز کے اندر شدت ہوگی, انٹینسٹی ہوگی. جو بھی چیز ہے وہ تھوڑی بہت نہیں ہے, بہت ہے. رحمان تھوڑا سا رحم نہیں ہے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح رحم. غضبان تھوڑا بہت غصہ نہیں ہے, بہت زیادہ غصہ ہے. جوان چھوٹی موٹی بھوک نہیں ہے, 1 2 وقت کی, کئی دن کی, ہفتوں مہینوں کی بھوک ہے. جوان. تو یہ گرامر کا رول بھی ہو گیا. اب اس رول کا نام ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہمیں تو رول سیکھنے سے مطلب. آگے الرحیم. اب رحیم بھی اور رحمان بھی دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے, دونوں رحم رحم سے بنے ہیں, مگر اس میں خاص بات یہ ہے, دیکھیے اس میں سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ یہ ہے, اور یہ اس پہ لگی ہوئی ہے جزم, اور یہ جڑا ہے رحیم. کیسے جڑا ہے؟ رحیم, رحیم, کریم, علیم. ایسے سارے لفظ عربی بھاشا میں جن میں کیا ہو, سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ یہ لگا ہوا ہو, زیر کے ساتھ جڑا ہوا ہو, ان سب کے اندر تسلسل آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ کنٹینیوٹی آ جاتی ہے. رحیم کا مطلب ابھی
1-2 दिन से रहम नहीं कर रहा है, वो पता नहीं कब से रहम कर रहा है, पता नहीं कब तक रहम करेगा। ये रहम करने का सिलसिला टूटा ही नहीं है। करीम, जो कल तक बड़े बुरे अखलाक वाला था उसे करीम नहीं कहेंगे, जो पहले से हमेशा अच्छे अखलाक वाला था और आगे भी हमेशा रहेगा, ये सिलसिला नहीं टूट रहा है। तो अरबी लैंग्वेज में इस तरीके के वर्ड्स जो हैं जिनमें रहीम, करीम, जिसमें ऐसे अगर कहीं आ जाते हैं तो ये वर्ड्स कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं। क्या के बारे में बताते हैं? कंटिन्यूटी के बारे में। तो रहीम का मतलब हो गया मुसलसल, लगातार रहम करने वाला, लगातार रहम करने वाला। तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, जो बहुत मेहरबान है, जो बहुत रहम करने वाला है। अर्रहीम, जो लगातार रहम करने वाला। अब इसको मिला के पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, लगातार रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाह है जो आप और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। अभी पिछली नमाज में पढ़ के आए होंगे, अगली नमाज में पढ़ेंगे। लेकिन क्या बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त कोई एहसास जुड़ा हुआ होता है? कोई तसव्वुर होता है? कोई एहसास होता है? कोई एहसास होना चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ते टाइम? बताइए, जरा सोच के बताइए, लिखिए, क्या कोई एहसास होता है? होना चाहिए। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं उस समय एक एहसास होना चाहिए अल्लाह ताला की रहमतें तेज मूसलाधार बारिश की तरह आपके ऊपर बरस रही हैं, बुरी तरीके से बरस रही हैं, और आप उन रहमतों को एंजॉय कर रहे हैं। गिन डालिए अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें आपके ऊपर बरसा रखी हैं। ये बेहतरीन आंखें अल्लाह ने दे रखी हैं, ये बेहतरीन दिमाग, उसकी रहमत आपके ऊपर बरस रही है। ये कान, ये किडनीज, ये हार्ट की फंक्शनिंग, ये ब्रेन का काम करना, ये बोन्स का काम करना, ये मसल्स का काम करना, हर चीज, तमाम सिस्टम्स का एक साथ काम करना, ये बेपनाह रहमतें अल्लाह ताला की। ये हवाओं का चलना, ये बारिश का आना, ये जमीन से गल्ले का निकलना, ये उसी मिट्टी में से जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, वो पानी जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसी के अंदर से अलग अलग मिठास के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग खटान के फलों का निकलना और अलग अलग सब्जियों का निकलना, ये बेपनाह रहमतें हैं उसकी, जो ठाटे मानते हुए समुद्र की तरह आपके ऊपर बरस रही हैं। वो अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होते हैं और कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए होते। उसकी एक वजह यह है कि नमाज में हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी नहीं पता। 30-30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मगर पूरी नमाज का मीनिंग ही नहीं पता। तो कोशिश करेंगे इस कोर्स के जरिए हम नमाज में पढ़े जाने वाले अल्फाज भी सीख लेंगे और कुरान करीम का 50% भी इंशाल्लाह सीख लेंगे। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलमों का। अब एक वर्ड देखते हैं, अलहम्द। देखिए ये भी 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया, ध्यान लगाएं। तो अल और हमद, खाली हमद, हम का मतलब होता है तारीफ और शुक्र, तारीफ और शुक्र। हाँ, तो हमद का मतलब हो गया तारीफ और शुक्र। इससे पहले अलिफ लाम जब लग गया तो वो बन गया अलहम्द। अलहम्द मतलब रियल, असली तारीफ, असल तारीफ। क्या? अलहम्द का तर्जुमा बनेगा सारी तारीफ नहीं, असल तारीफ। असल तारीफ, और जिसके लिए तारीफ है उसके शुक्र भी है। असल तारीफ और शुक्र। अलहम्द का मतलब, पढ़िए मेरे साथ, असल तारीफ और शुक्र। सारी तारीफ क्यों नहीं? अल्लाह के अलावा और दूसरी चीजों की भी तो तारीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है नहीं, मगर अल्लाह के अलावा जिसकी भी जो तारीफ है वो एक्चुअली अल्लाह ही की तारीफ। इसलिए हम कह रहे हैं रियल प्रेज, असली तारीफ, असल तारीफ। अलहम्द, अलहम्द का मतलब असल तारीफ। लिल्लाही, देखिए ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ली प्लस अल्लाह। ली का मतलब होता है लिए, ली का मतलब होता है लिए, पढ़िए मेरे साथ, ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह मतलब अल्लाह। तो लिल्लाही, लिल्लाही का मतलब हो जाएगा अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अगला वर्ड है रब। देखिए रब का एक्चुअली ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है। रब का मतलब लिख दे, रब का मतलब आप याद करिए रब, और मैं छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं। इसको लिख देते हैं परवरिश करने वाला। जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं इस जमीन के ऊपर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर और उससे छोटे माइक्रोप्लाज्मा से लेकर और डायनासोर तक, हर छोटी से बड़ी चीज को इमेजिन कर लीजिए जो जिंदा हो या मरी हुई हो। इस कायनात की और बड़ी चीजों को इमेजिन कर लीजिए, प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को, और बड़ी बड़ी चीजों को, छोटी से बड़ी। इन सब को बनाने वाला, इन सब की जरूरतों को एक वक्त सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला, इनको चलाने वाला, इनको इवॉल्व करने वाला, इनकी परवरिश करने वाला जो है वो है रब। इसका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं। और अपनी बॉडी के अंदर देख लीजिए कितने मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर सेल खाता है, पीता है, ड्रिंक करता है, रिप्रोड्यूस करता है। हर सेल को, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। हर सेल की हर चीज को कंट्रोल करने वाला वो रब है। वो सेल को इवॉल्व भी कर रहा है, जब जरूरत हो रही है डिवाइड भी कर रहा है, जब जरूरत हो रही है उसे खत्म भी कर रहा है, और उस सेल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है।
اور باڈی میں میری کتنے ایسے سیلز ہیں, اور اس دھرتی کے اوپر 700 کروڑ انسان ہیں, ان سب کے سیلز کے ساتھ وہ یہی کر رہا ہے, اور کتنے اور دوسرے جانور ہیں اور کتنے پلانٹ ہیں, ان تمام کے سیلز کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے. وہ ہے وہ رب جس کے سامنے آپ اور میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور احساس تک کا نہیں ہوتا. یہ کیسی نمازیں ہیں؟ یہ وہی نمازیں ہیں جو جب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے, وہ نمازیں گندے کپڑے میں اس پڑھنے والے کی صورت پر مار دی جاتی, لے یہ تیری نماز ہے, اس سے اللہ تو غائب تھا, تو نے کس کے لیے پڑھی تھی وہ نماز؟ آگے ہے العالمین. رب کے بعد اگلا ورڈ ہے العالمین. دیکھیے یہ بھی دیکھیں گے, عالم ہماری زبان کا ورڈ ہے, خوب بولتے ہیں, عالم کہتے ہیں جہان کو, اور عالم کی جمع پلورل عالمین. عالم کی جمع کیا ہو گئی؟ عالمین. ایک اور جمع ہوتی ہے عالمون. اب قرآن میں جہاں پر جو بھی پلورل آنا ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے, ہم ودن جب آگے چلیں گے تو اس کو سمجھیں گے. یہاں پر عالمین کا مطلب ہو گیا بہت سارے عالم. اچھا یہاں نیچے لکھا ہے عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. تو وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. جس کے سامنے آپ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں نا, وہ کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے, اس نے تمہاری ارتھ ہی نہیں بنائی ہے, اس نے تمہارا کلسٹر نہیں بنایا. عالمین ایک نہیں اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں, ان سب کا اکیلا رب ہے جس سے تم بات کرنے کھڑے ہو رہے ہو نماز کے اندر, اور تمہیں احساس نہیں ہے, تمہارا دھیان نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اصل تعریف اور شکر. اور پھر یہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے, الرحمن الرحیم, بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا. دیکھیے رحمان کا ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے رحیم سے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت کی صفت ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیا گیا ہے رحیمیت کی صفت کے ساتھ, کہ وہ بے پناہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور لگاتار رحم کرنے والا. تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق کا پہلا حصہ پورا ہوا ہے. دوسرا حصہ, اس سبق کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور فکر کرنے, اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں, لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا, اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہٰذا میں تمامی حضرات سے, خاص طور سے بچوں سے, نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے, اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے, اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے, اس کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا چیپٹر 2 جو ہمارا پارٹ 2 ہے, اس کے دوسرے بھاگ کے لیے. آج کا پورشن میں ہم چیپٹر 2 کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھیں گے. ہر چیپٹر کو ہم 2 پارٹس میں پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر اس کا گرامر پورشن, ویاکرن پورشن ہے. ویاکرن پورشن میں ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ ہوا وغیرہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے ساتھ کچھ اور پڑھیں گے آج. ہوا مسلم جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. کر لیجیے میرے ساتھ ریوائز, پڑھیے. سب کو یاد ہے سیدھے ہاتھ سے ہم جو بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ آدمیوں کے لیے ہیں, مردوں کے لیے ہیں, مذکر کے لیے ہیں. ایک انگلی سے اشارہ چاہے ادھر کریں یا ادھر کریں یا ادھر کریں وہ واحد کے لیے ہوگا. 4 انگلیوں سے چاہیں ادھر اشارہ کریں, ادھر اشارہ کریں, ادھر اشارہ کریں, وہ جمع کے لیے ہوگا, پلورل کے لیے ہوگا, بہووچن کے لیے ہوگا. اور سیدھے ہاتھ سے چاہیں ادھر اشارہ کریں, ادھر کریں, ادھر کریں, وہ آدمیوں کے لیے ہی ہوگا. تو چلیے میرے ساتھ پڑھیں گے میرے ساتھ. ہوا وہ, زور سے پڑھیں گے, جوش سے پڑھیں گے, یہ دیکھ کے پڑھیں گے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر پڑھیں گے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ہم نے 6 پڑھے تھے, 6 شبد پڑھے تھے, 6 پروناؤنس پڑھے تھے, 6 ضمائر پڑھے تھے. یہ کیا ہیں؟ ان کے نام میں ابھی ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ابھی تو ہم اتنا جاننا چاہ رہے ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں, 1200 سے زیادہ بار آئے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے. وہ باقی باتیں بات کریں, وہ بھی سیکھیں گے. ابھی شروعات ہے. ابھی ہم ان کی ٹرمنالوجی میں پھنس کر کہ ان کے کیا نام ہیں اور جڑ کے آتے ہیں, اکیلے آتے ہیں, ہم مین چیز سے دور ہو جائیں گے. چلیے دوبارہ پڑھیں گے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ,
انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھ لیجئے. اب آگے ذرا دیکھیں، کہیں پر لکھا ہے مسلمن، دیکھ رہے ہیں مسلمن، یہ 2 پیش لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، مسلمن، مسلمن. مسلمن کا مطلب کوئی بھی ایک مسلمان، مسلمن کا مطلب کوئی بھی ایک مسلمان. مؤمنن، یا آخر میں 2 پیش لگے، کوئی بھی ایک مومن. صالحن، کوئی بھی ایک صالح. کافرن، کوئی بھی ایک کافر. مشرکن، کوئی بھی ایک مشرک. اب یہ ذرا دیکھیے، ادھر مسلمن تھا، اب یہ لکھا ہوا ہے المسلم، الف لام زبر ال، یہ لگ گیا المسلم. اب یہ کوئی مسلم نہیں، خاص کسی خاص ایک مسلمان کی بات ہو رہی. المؤمن، الف لام لگ گیا یہ، تو اب یہ بن جائے گا کوئی خاص مؤمن، خاص ایمان والا. الف لام لگ گیا یہ تو کوئی خاص صالح، صالح کا مطلب نیک نہیں ہوتا ہے، ابھی دیکھیں گے. کافرن، کافرن کا مطلب الکافر، کوئی خاص کافر، اس لفظ کو بھی ہم سمجھیں گے. مشرکن، المشرک، الف لام لگ گیا تو سمجھ لیجئے یہ کہلاتا ہے کامن ناؤن انگلش میں، اور یہ کہلاتا ہے پراپر ناؤن کہہ سکتے ہیں. اور ہندی میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں جاتی واچک سنجھا، اور یہ ویکتی واچک سنجھا، کچھ اس طریقے کا ہے، بالکل ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم جو اپنی تمام اچھاؤں کو، تمام خواہشوں کو سرنڈر کر دے اللہ کے آرڈر کے آگے، وہ ہے مسلم. چیک کرتے چلیے گا آئندہ سے. ہم کہتے ہیں نا وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، فخر ہے ہمیں مسلمان ہونے کا. ہیں کیا مسلمان؟ ایک منٹ کے لیے سوچیے، لکھیے، کیا ہم نے اپنی ساری خواہشوں کو اللہ کی خواہش کے آگے ڈال دیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے سرنڈر کر دیا ہے؟ سرنڈر کرنے والا ہوتا ہے مسلم. 24/7، خالی مسجد میں جا کر نہیں، خالی کام کرنے کی جگہ پہ نہیں، 24/7 ہر پل کے کاموں میں ہم نے اپنی اچھاؤں کو پیچھے ڈال کے اللہ کی اچھا کو ڈال دیا ہے آگے، تو مسلم ہے، مبارکباد. مومن، کوئی بھی، المومن خاص. مومن کا مطلب ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا، کائے پر؟ اللہ کے قانون پر. ہر چیز اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہے، اس بات کا یقین ہونا. الصالح، صالح، صالح کا مطلب ہم نیک سمجھتے ہیں، صالح کا مطلب ہوتا ہے بیلنسڈ عمل، بیلنسڈ، کوئی چیز جو بیلنسڈ ہو اس کو صالح کا. آگے لفظ لکھا ہے کافرن، کوئی بھی کافر. الکافر خاص. کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو ڈیبیٹڈ ورڈ ہے، پتہ ہونا چاہیے کافر کا مطلب. تو کافر کے 3 مطلب ہیں. ناشکرا، ناشکرا، نہیں ماننے والا. اچھا، کافر کا پہلا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا مطلب لکھ لیتے ہیں، چھپانے والا، چھپانے. کافر کے یہ 3 مطلب ہوتے ہیں. کافر کسی کا نام نہیں ہے. یہ 3 گن اگر مسلمانوں میں ہوں تو وہ بھی کافر، عیسائیوں میں ہوں تو وہ بھی کافر، ایتھیسٹ میں ہوں تو وہ بھی کافر، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر ہو یہ گن وہ بھی کافر. دیکھ لیجئے یہ ہے کیا؟ ناشکرا. کافر کا پہلا مطلب ہے ناشکرا. مطلب ناشکرا تو وہی ہوگا جس کے پاس کوئی نعمت ہوگی. یس اور نو؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس سب سے عظیم نعمت ہے جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، تو ناشکر نعمت کی ناشکری کرنے والے تو مسلمان ہوئے، یعنی کہ کافر پہلے نمبر کے حساب سے تو مسلمان ہو گئے، ہم لوگ ہو گئے. اگر قرآن کی ایسی نعمت کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو کافر کا پہلا مطلب ہمارے اوپر فٹ ہو رہا ہے. دوسرا مطلب نہیں ماننے والا. نہیں ماننے والا. امیجن کریے میرا ایک دوست ہے برابر میں بیٹھا ہے اور میری کار کھڑی ہے باہر. کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنی کار ہٹوائیے وہاں سے. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی یہ کار ہٹا دینا. اس نے سن لیا کہ ہاں یہ کہ کار ہٹانے کو کہہ رہا ہوں میں، اور اس سے کار ہٹانی بھی آتی ہے اور وہ نہیں ہٹا رہا. تبھی تو میں کہوں گا کہ میرا دوست میری بات نہیں مان رہا. میں نے اپنے دوست سے کہا ہی نہیں کہ بھائی میری کار ہٹا دے، اور میں اس کو ایسے کہنا شروع کر دوں کہ نہیں مانتا نہیں مانتا، اور اس کو پھر میں کافر کہہ دوں. تو یہ نہیں ماننے والے وہ ہیں سارے کے سارے جن کو آپ نے اچھے انداز میں ان کے مینٹل لیول پر پہنچ کر دین کو سمجھا دیا ہے کہ دین کے اندر بھی کچھ گڑ ہیں، کچھ اچھائی ہیں، اس کے بعد وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر. تیسرا چھپانے والا. اللہ کی کتاب سب سے بڑی نعمت کون چھپائے بیٹھا ہے؟ ہم.
تو اس چھپانے والے کی کیٹیگری میں ہم ہوئے. تو کافر کا مطلب کس کے لیے فٹ ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے. تو کافر کے 3 میننگز میں سے 2 میننگز تو ہمارے اوپر فٹ ہو رہے ہیں. اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کافر ہم ہیں یا کوئی اور ہے. اور اس مطلب کو سمجھیے اور لوگوں میں پھیلائیے کہ کافر گالی نہیں ہے. کافر یہ ان لوگوں کے لیے. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، کفر کا کیا نام ہے، ومن یکفر، طاغوت کا کفر کرنا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی طاغوت کے کافر بن جاؤ. تو کوئی کافر ایک گالی نہیں ہے. یہ 3 گن ہیں جس کے اندر بھی ہوں وہ کافر ہے اور ہمیں ادھیکار نہیں ہے کہنے کا. اور مشرک، شرک کرنے والا جو اللہ کو بھی مانے اور یہ بھی مانے اللہ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی کو بھی مانے، وہ مشرک کہلاتا ہے. تو یہ ہم نے ایک چیز سیکھی. تیسری چیز آج کی سیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بار بتا دوں. پہلی چیز ہم نے جو فرسٹ چیپٹر میں پڑھی تھی وہ ریوائز کی. دوسرے چیپٹر میں ہم نے عام اور خاص اسم، یہ ہم نے عام اسم پڑھے، یہ خاص اسم پڑھے. تیسرا ہم پڑھنے جا رہے ہیں سنگولر پلورل، واحد جمع. دیکھیے السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاء، بارک اللہ فیکم. دیکھیے انگلش میں ہم پڑھتے تھے نا، ہندی میں انگلش میں پڑھتے تھے. جیسے گرل ہے، گرل کو چھوڑ دیجیے. بوائے ہے، بوائے کا سنگولر تھا ایک وچن، اس کا جمع ہوتی تھی بوائے. ایک طریقے سے بناتے ہیں پلورل، اور بہت سے ہوتے ہیں پلورل بنانے کے طریقے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے ہی عربی میں اپنے بہت سارے پلورل جمع بنانے کے طریقے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ لفظ لکھا ہے مسلم. کیا لکھا ہے؟ مسلم. اس کے آخر میں واو نون ایڈ کر دیا. کیا ایڈ کر دیا؟ واو نون. یہ ہو گیا مسلمون. یا آخر میں یہ نون ایڈ کر دیا مسلمین. تو مسلم کا مطلب تھا ایک مسلمان مرد، آدمی. یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا سنگولر پلورل، یہ ہم میسکولین جینڈر کی پڑھ رہے ہیں. کس کی پڑھ رہے ہیں؟ میسکولین جینڈر پڑھ رہے ہیں. پلنگ کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم. ابھی اسٹرلنگ نہیں پڑھا، اسٹرلنگ پڑھا ہی نہیں ابھی کچھ. تو دیکھیے مسلم ایک مسلمان آدمی، اس میں واو نون لگ گیا مسلمون مطلب بہت سارے مسلمان آدمی، یا یہ نون لگ گیا مسلمین بہت سارے مسلمان آدمی. دونوں کے سیم میننگ ہے. کہاں آنا ہے، کون سا کب آنا ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں پر آنا ہے، اس نے ٹھیک ٹھیک بھیجا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین کیوں آیا ہے، عالمون کیوں نہیں آیا؟ ہم سیکھیں گے اس کو، ابھی نہیں سیکھیں گے. ایسے ہی دیکھیے مومن، مومن کا مطلب ایک ایمان والا. مومن کا مطلب ایک ایمان والا. اور اس میں واو نون لگ گیا مومنون، مومنین بہت سارے ایمان والے. مومنون اور مومنین دونوں کا مطلب ہے بہت سارے ایمان والے مرد. صالح ایک بیلنس عمل کرنے والا. صالحون صالحین بہت سارے بیلنس عمل کرنے والے. کافر ایک کفر کرنے والا. کافرون کافرین بہت سارے کفر کرنے والے آدمی. مشرک ایک شرک کرنے والا آدمی. مشرکون مشرکین بہت سارے شرک کرنے والے آدمی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آج ہم نے تیسری چیز پڑھی. اب چوتھی چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ جو پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا ہوا، اور ابھی چوتھے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا ہے، یا دوسرے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا، چوتھے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا ہے جمع بنانا. ان کو ہم جوڑیں گے. سب سے پہلے سمجھیے بات. ہوا پڑھا تھا ہم نے. ہوا کا مطلب وہ ایک، کون؟ مسلم. ہوا مسلم. ادھر دیکھیے، اگر میں آپ کی میں اشارہ کروں تو اب دیکھیے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان مرد. ہوا بھی واحد ہے، سنگولر ہے، ایک وچن ہے. اور مسلم بھی سنگولر ہے، ایک وچن ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان مرد ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا کے ساتھ کیا لگ گیا آ کے؟ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان. اب میں کہہ دوں ہم، وہ سب. میں کہہ دوں ہم، وہ سب. مسلمون ہو جائے گا، مسلمون یا مسلمین. ٹھیک ہے. مسلمون وہ سب بہت سارے مرد ہیں. کلیئر؟ ایسے ہی انتا، انتا کا مطلب آپ، ایک. تو انتا مسلم، انتا مسلم. دیکھیے تیسرا والا، تیسرا پوائنٹ دیکھیے. انتا مسلم. انتا بھی واحد ہے، ایک وچن ہے. مسلم بھی ایک وچن ہے.
انت مسلم آپ ایک مسلمان ہیں. انا مسلم میں ایک مسلمان ہوں. کیا ہوں؟ میں ایک مسلمان. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. دیکھیے انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں, اور نحن مسلمون ہم سب مسلمان. سنگلر کے ساتھ سنگلر, واحد کے ساتھ واحد, جمع کے ساتھ جمع, پلورل کے ساتھ پلورل, بہووچن کے ساتھ بہووچن, بہووچن کے ساتھ ایک وچن کے ساتھ ایک وچن, ایک وچن کے ساتھ ایک وچن, ایک وچن کے ساتھ ایک وچن, بہووچن کے ساتھ بہووچن, بہووچن کے ساتھ بہووچن, بہووچن کے ساتھ بہووچن. یہ تو ہو گیا, مگر یاد آئے گا, سمجھ میں آئے گا قاعدے سے, اس پریکٹس سے. جو پریکٹس نہیں کرے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ ایک مزدور لے کے آئے ایک مضبوط دیوار کو توڑنے کے لیے, بولے یہ دیوار توڑنی ہے. آپ نے مزدور کو ہتھوڑا, چھینی, جتنے بھی دیوار توڑنے کے آلات سب دے دیے. اب وہ مزدور وہ سارے اوزاروں کو دیکھ رہا ہے, بہت اچھے ہیں, بہت زبردست, اور دیوار پہ گھوسے مار رہا ہے. آپ 1 گھنٹے بعد آئے تو دیوار پہ گھوسے مار رہا ہے, 2 گھنٹے بعد آئے تو دیوار پہ گھوسے مار رہا ہے, شام تک دیوار پہ وہ گھوسے ہی گھوسے مارتا رہا. ایسے اس مزدور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس مزدور کو آپ ایک لفظ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ لکھیے, وہ لکھیے اپنی کاپی پہ. کاپی کا استعمال ضرور کر رہے ہیں نا, بنا کاپی کا یوز کریں نہیں, کاپی کھول کے بیٹھیں گے, اس کو بیوقوف کہیں گے, اس کو جو گدھا کہیں گے نالائق ہے, نہیں کام کرنا چاہتا, اسے معلوم تو ہے اسے, جب جو تعریف کر رہا تھا. تو جو آپ اس کو کہیں گے وہ سب وہ بھی ہیں جو عربی کی گرامر سیکھنے کے لیے یہ اشارے نہیں کر رہے ہیں. عربی کی گرامر کو آسان طریقے سے سیکھنے کے لیے یہ اشارے ویسے ہی ہیں جیسے وہ سارے اوزار ہیں اس دیوار کو توڑنے کے لیے. عربی گرامر کو آسانی سے توڑنے کے لیے, عربی قواعد کو آسانی سے توڑنے کے لیے یہ اشارے بھی موجود ہیں. تو یہ الحمدللہ ہو گیا. ایک بار پریکٹس کر لیجیے میرے ساتھ میں, سیدھے ہاتھ سے پریکٹس کریں گے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون آپ نہیں کریں گے کیا پریکٹس؟ تو شروع ہو جائے گی نا. دیکھیے مت, شرم مت کیجیے. آئی پریکٹس آئی لرن. دوبارہ کریں گے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں ایک مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ. اب صرف عربی پڑھیں گے سوچتے ہوئے, دماغ لگاتے ہوئے. ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلم. بہت بڑھیا. دیکھیے اگر واقعی میں آپ سیریس سے قرآن کریم سیکھنے کے لیے تو اپنی کاپی پین تو نکالے رکھیے, اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسرسائزز ہیں ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے ایکسرسائز کا پہلے حصے میں ہم کیا لکھیں گے. یہ آپ کو دکھ رہا ہے مؤمن لکھا ہوا. آپ کیا کریں گے کاپی میں مومن, اس کی جمع بنائیں گے. مؤمنون مؤمنین, ابھی پڑھی ہے نا. ایسی صالح کی جمع صالحون صالحین, مشرک کی جمع مشرکون مشرکین, مسلم کی جمع مسلمون مسلمین, کافر کی جمع کافرون کافرین. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. آپ ایسے ہی پریکٹس کر سکتے ہیں, بہت زیادہ آسان ہے. پاز کر کے دیکھیے گا. اب ہم عربی سے اردو بنائیں گے. دیکھیے یہ ہے فا انتا صالح. فا کتنے ورڈ سے مل کے بنا ہے؟ فا انتا صالح. فا ہم نے پہلے دن پڑھا تھا, یہ ہو گیا پس. انتا انتا آپ, انتا کا مطلب آپ. صالح صالح کا ٹرانسلیشن ہم نے لکھ دیا ہے نیک ہے, لیکن پس آپ بیلنس عمل کرنے والے ہیں, ایک بندے سے بات ہو رہی ہے. پس آپ نیک ہیں. دوسرا دیکھیے فا ہوا مسلم. فا کا مطلب یہ آ گیا پس. فا کا مطلب آ گیا, ایک سیکنڈ, دیکھیے فا کا مطلب آ گیا پس. وہ یہ فا کا مطلب پس, اور ہوا کا مطلب آ گیا وہ. مسلم کا مطلب مسلمان. پس وہ مسلمان ہے. تیسرا یہ دیکھیے وا ہوا مومن. یہ دیکھیے پتہ کرنے الگ الگ کتنے ورڈز ہیں. وا کا مطلب اور, وا کا مطلب اور, ہوا وہ, اور مومن کے ساتھ مومن آ گیا. اگلا ہے انتم مسلمون. وا کا مطلب اور, دیکھیے وا کا مطلب اور. انتم یہ طرح انتم آپ سب, اور مسلمون مسلمان ہیں. مسلمون یہ پڑھا ہے نا ہم نے, وہ انتم مسلمون اور آپ سب مسلمان ہیں. اور وہ سب نیک ہیں. سوری وا کا مطلب اور,
ہم وہ سب، صالحون اور آپ سب نیک ہیں، اور آپ یہ وہم صالحون اور وہ سب نیک ہیں۔ ایکسرسائز کی پریکٹس کریں گے تو اچھا سیکھیں گے، نہیں پریکٹس کریں گے تو بھول جائیں گے۔ اب دیکھیے ہم ہندی سے کیا بنائیں گے، عربی بنائیں گے۔ وہ مومن ہے، دیکھیے وہ کے لیے ہو گیا ہوا، اور مومن کے لیے مومن ہوا مومن۔ اگلے دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے لیے ہو گیا، یہ وانی آئے گا، ہم سب کے لیے ہو گیا نحنو، اور مسلمون مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ اگلا والا دیکھیں گے، اور وہ نیک ہے، اور وہ نیک ہے، اس کے لیے دیکھیے اور کی جگہ ایک تو آئے گا وا، یہ فا غلط ہوا ہے، یہ ہو جائے گا وا، اور وہ کے لیے ہم نے پڑھا ہے، پریکٹس کریے ہوا وہ، اور نیک کے لیے ہم نے پڑھا ہے صالح، تو وا ہوا صالح۔ نیکسٹ دیکھیں گے وہ سب نیک ہیں، اوپر تھا اور وہ نیک ہے، نیچے ہے وہ سب نیک ہیں، وہ سب کے لیے ہو جائے گا ہم، دیکھیے ہم، اور نیک کے لیے عربی بھاشا کے اندر جو شبد پریوگ میں آتا ہے وہ ہے صالحون۔ لاسٹ والا دیکھیں گے کیا ہے، آپ مومن ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا آپ کے لیے سامنے اشارہ انتا، آپ کے لیے اشارہ ہو جائے گا انتا، اور مومن کے لیے مومن، تو دیکھ لیجئے یہ اچھا آپ پلورل لے رہے ہیں، یہ بہت ساروں کو لے رہے ہیں تو ہو جائے گا انتم، اگر کوئی آپ سے مطلب لے ایک کے لیے تو یہ آ جائے گا انتا۔ اب ہماری بھاشا تو ایسی ہے، ہم یہاں رہتے ہیں مراد آباد میں، آپ کے لیے آپ تو بولتے نہیں، تو ہی چلتا ہے، تو اس لیے اگر آپ کوئی سنگلر لے رہا ہے تو انتا بیٹھے گا، اور اگر آپ کوئی پلورل لے رہا ہے تو انتم بیٹھے گا۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز پوری ہوئی، اور ایکسرسائز پوری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم بچوں، اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے YouTube چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔